لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انسان کو جو فکر ہوتی ہے، ایک وقت تک اس کو اپنے متعلق زیادہ فکر ہوتی ہے، لیکن جو عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جو مشاہدہ نظر آتا ہے کہ انسان کی زندگی جب آگے بڑھتی ہے اور اہل و عیال جو ہیں وہ اس کے لیے ہوتے ہیں، اس کے بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، تو پھر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی ذات سے زیادہ ان کی فکر ہوتی ہے، اور ایک بہت بھاری فکر جو ہے انسان کو یہ رہتی ہے کہ کس طرح سے وہ ایک کامیاب زندگی گزاریں اس کے بچے۔ جو کامیاب ہو، ایک مومن آدمی کی یہ سوچ ہوتی ہے، ہونی چاہیے کہ وہ زندگی کامیاب ہو دنیاوی لحاظ سے بھی اور اس سے بڑھ کر دینی اور روحانی لحاظ سے۔ تو بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، ان کی پرورش کس طرح سے ہو، اس کے لیے کیا طریق اختیار کیے جائیں، اسلام نے کیا رہنمائی کی ہے، ان پہلوؤں پر ان دنوں ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں گفتگو فرمائیں گے مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم و محترم مولانا داؤد احمد عابد صاحب۔ ان دونوں بزرگان کی خدمت میں ہم مختلف سوالات کی شکل میں جو باتیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، وہ ان کی خدمت میں رکھیں گے۔ کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں، شیئر کرنا چاہیں، کوئی تجویز ہمیں دینا چاہیں تو آپ ای میل کے ذریعے ہمیں لکھ کر بھجوا سکتے ہیں۔ دوسرا، اولاد کی تربیت جو ہے وہ کی جاتی ہے، پھر وہ اس کے مطابق جو ہے زندگی گزارتے ہیں، اور اس زندگی کی انسان کے اپنے لیے، اس کے بچوں کے لیے، ہر شخص جو پیدا ہوا ہے اس کے لیے ایک انتہا ہے، فنا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے تو انسان جنت میں جاتا ہے۔ تو جہاں اس اچھی تربیت کے دنیاوی فوائد ہیں اور ہوں گے، کیا اس کا آخرت میں بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے؟ مثلا نیک والدین اور نیک اولاد جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک نیک بندہ، خدا تعالیٰ کا متقی بندہ، خدا تعالیٰ اس کی 7 پشتوں تک اس کا خیال رکھتا ہے دنیا میں۔ تو جس کا خیال خدا تعالیٰ 7 پشتوں تک دنیا میں رکھے، آخرت میں اس کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اور قرآن کریم نے اس بارے میں بڑی واضح تعلیم دی ہے اور بہت واضح طور پہ بتایا کہ وہاں پہ کیا کیفیت ہوگی، اور وہ بڑا ہی دلچسپ ہے منظر۔ فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ۔ 2 قسم کے گروہ ہیں، ایک کو ان کے الٹے ہاتھ میں ان کا حساب نامہ دیا جا رہا ہے، دوسری گروہ وہ ہے جن کو سیدھے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن کو ان کے داہنے ہاتھ میں کتاب پکڑائی جائے گی، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ہلکا پھلکا ان کا حساب ہوگا، اور وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے اہل خانہ میں جائے گا اور بڑا خوش جائے گا۔ تو بڑی واضح تعلیم ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہوں گے، خوش ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے اور خدا تعالیٰ کی حمد کے گن گا رہے ہوں گے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ ہم و ازواجہم علی الارائک متکئون، کہ وہ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یا اپنے اہل خانہ کے ساتھ بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے، یا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جگہ مقرر کی ہے وہاں بیٹھ کے تو گاؤ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور یعنی ان کی زندگی جو ہے وہ آسانی کی زندگی ہوگی، خوشی کی زندگی ہوگی۔
ایک آیت، ایک چند آیات کا مجموعہ وہ اس سے بھی واضح ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض شرائط بھی بتائیں کہ کیا کیفیت کیا ہوگی۔ سورۃ طور کی آیات ہیں، فرمایا کہ والذین آمنوا وتبعتہم ذریتہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی جو اولادیں ہیں انہوں نے ان کی پیروی کی، مخالفت نہیں کی، کیا ہوگا؟ وتبعتہم ذریتہم بایمان، ایمان کی حالت میں ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، ان کی جو نسلیں ہیں وہ بھی ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بظاہر نظر آتا ہے وہ یہ کیفیت ہے کہ اگر ان میں سے بعض کے اعمال اگر کم بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو ملا جلا کے برابر کر کے تو ان سب کو اکٹھا رکھے گا وہاں پہ۔ تو ایک بڑا زبردست ایک منظر ابھرتا ہے کہ سب لوگ ہیں وہاں پہ اکٹھے، اور فرمایا کہ وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے اعمال میں سے کم نہیں کیا جائے گا، بڑھا کے دیا جا سکتا ہے، اس کا مطلب بنتا ہے۔ تو یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ اس کے بعد پھر جو آتا ہے کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ غلمان کی بجائے ولدان کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اور یہ سورۃ دہر کی آیت ہے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست نکتہ یہاں سے بیان کیا۔ یہاں پہ حضور فرماتے ہیں کہ ولدان جو ہے وہ ولد اور ولید کی جمع ہے، تو وہاں پہ غلمان کا پہلے لفظ استعمال کیا تھا، یہاں پہ ولدان کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ وہ ہوں گے ان کے بچے ہی اصل میں، لیکن جب غلمان کا لفظ استعمال کیا تو وہ ان کی جو کیفیت ہے اور ان کا جو حسن ہے اور ان کی جو قوت ہے وہ اس کی طرف اصل میں اشارہ تھا، اور یہاں پہ دوسری آیت میں دوسرے الفاظ رکھ کے یہ بتایا کہ وہ ہیں ان کے بچے ہی، وہ ان کی اولاد ہے، ان کی ذریت ہے جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ملائے ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو نیک لوگ ہیں اور ان کی اولادیں بھی آگے نیک ہیں، اور ایمان اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمایا، ایمان کی اگر یعنی اعمال کی اگر کوئی اونچ نیچ ہوگی بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کا سلوک کرتے ہوئے اکٹھا رکھے گا، اور وہ آپس میں خوشی کے ساتھ ملیں گے۔ اور اس کی علامت دنیا میں جو ہے وہ بھی حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم دنیاوی زندگی میں بڑا خوف سے اور تقوی سے زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرتے ہیں کہ ان کی بنیاد تربیت کی تقوی کے اوپر ہے، خدا تعالیٰ سے ڈر کے اوپر وہ اگر بنیاد رکھتے ہیں اپنی زندگی کی، تو یہاں پہ بھی وہ خوش ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، ایمان کی جو نعمت ہے ان کو نصیب ہوگی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھے رکھے گا، اور سرور کی کیفیت اور خدا تعالیٰ کی حمد کے ترانے کی کیفیت وہ وہاں پہ بھی ان کو جو اعلیٰ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ مہیا فرمائے گا۔ یار دو جہانوں میں اس کا فائدہ ہے، اور اگر انسان کو، اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے پاس ہو، اور تو اس خواہش کو عملی رنگ میں پورا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وگرنہ اس کو اپنے جانے کی تو یہ ہوگی تسلی، اگر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے تو کہ وہ جنت میں چلا جائے، لیکن اگر بچوں کی وہ تربیت نہیں ہے تو پھر اس طرح وہ ساتھ ہونا اس کیفیت میں وہ مشکل ہوگا۔ اس لیے جیسے آپ نے قرآن کریم کی آیات کی روشنی بیان فرمایا کہ اگر دونوں ایمانی اور عملی لحاظ سے ایک جیسے ہوں تو پھر وہاں بھی وہ مصاحبت جو ہے وہ انسان کو حاصل ہوگی۔ اس میں اگر حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی مضمون بیان کیا ہے کہ اس میں جس میں کہا نا کہ جس کے بچے بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے رحم کا سلوک کرتے ہوئے ان کے والدین کو جنت میں ان سے ملا دیتا ہے۔ اس میں بعض شارحین نے یہ تشریح کہ ہم کی جو ضمیر ہے وہ دراصل بچوں کی طرف ہے کہ اس دنیا میں بھی بچے اپنے والدین سے جلدی جدا ہو کے چلے گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں پہ انہیں جدا نہیں رکھے گا، تو ان بچوں پہ رحم کرتے ہوئے ان کے والدین کو ان کے ساتھ ملا دے گا۔ تو وہ جو بات آپ نے کی کہ اگر ان کے اعمال ایک جیسے ہوں گے تو ملنے کا فائدہ ہے، اگر برے اعمال ہیں تو جہنم میں ملیں تو کیا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی رحمت تو یہی ہے نا کہ جنت میں وہ والدین ملیں، جس طرح دوسا نے قرآن کریم کی ساری آیات بیان کی کہ سکون اور آرام تو وہی ہے کہ جنت میں بچے اور والدین مل جائیں۔
ساتھ ہوں، اس کے پاس ہوں. جیسے حسین علیہ السلام فرمایا یہ ہو میں دیکھ لوں تقویٰ سبھی کا، جب آوے وقت میری واپسی کا. تو مطمئن تو انسان اور اس کی روح جو ہے نفس مطمئنہ تو اسی وقت حاصل ہوگا، کیونکہ قرآن کریم صرف انسان کی اپنی جو ہے وہ نہیں، قرآن کریم کا حکم کو انفسکم و اہلیکم نار، کہ خود کو بھی اور اپنے اہل کو بھی آگ سے بچاؤ. تو یعنی ان کی جنت کے لیے خود کوشش کرو، دعائیں کرو، جو ہے وہ اس کے لیے ذرائع اختیار کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ سب کو ان چیزوں میں شامل کر لیتا ہے اور ڈھانپ لیتا ہے. خاص ایک اور پہلو جو ہے بچوں کے حوالے سے وہ بیان فرمائے مہربانی کر کے کہ بچوں کو بھی اپنی ضرورتیں ہیں، پیسے خرچ کرنے ہیں، باہر نکلنا ہے، تو بچوں کو جیب خرچ دینا جو ہے کتنا دینا چاہیے، کس عمر تک جو ہے وہ ان کو والدین کے یہ ذمہ ہے کہ ان کو دیتے رہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑا خوبصورت اقتباس پڑھ کے سنایا، اور اس میں حضرت صاحب نے یہ واضح طور پہ فرمایا کہ بچوں کو کچھ مال دے کے ان کو اس کا مالک بنانا چاہیے، اور کچھ مال ان کا مشترکہ بھی رکھنا چاہیے تاکہ ان کو بھی خرچ کرنے کی عادت پڑے. اور حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کو کچھ دے کے پھر انہیں کہنا کہ اس میں سے اللہ کی راہ میں دو، یہ دراصل وہ طریق ہے جو ان کو سمجھانے کے لیے کہ اصل مقام، اصل غرض، اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کچھ دینے سے ہی حاصل ہوتا ہے. تو جیب خرچ جو ہے دراصل بچوں کو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن پھر وہی بات آئے گی کہ اس میں بھی والدین کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان کی ضروریات کو سامنے رکھتے، جو ان کی جائز ضروریات ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ فرمایا کہ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ ان لوگوں سے اپنی جن کی ذمہ داری نشو و نما کی، جن کے کھانے پینے کی، جن کے پرورش کی ذمہ داری، کفالت کی ذمہ داری تم پر ہے، ان سے شروع کرو. خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور لوگوں کو دینے کی بجائے، جو اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے پیچھے غنا چھوڑے. یہ نہیں کہ سارا کچھ دے دو اور پھر بعد میں لوگوں سے ہاتھ پھیلا کے لوگوں سے مانگتے پھرو. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ بچوں کو بھی ان کی ضروریات کے مطابق ان کو کچھ نہ کچھ دینا بہت ضروری ہے. اگر وہ نہیں آپ دیتے تو وہ کئی قسم کے نقصان ہوں گے. مانگنے کی انہیں عادت پڑ سکتی ہے، یا کسی اور برائی میں چھینا جھپٹی کی عادت، چوری کی عادت، اس لیے کہ ان کی بنیادی ضروریات جو ہیں وہ ان کی ذمہ داری والدین کی ہے. اب اس میں دو پہلو پھر ہیں. ایک یہ کہ اپنی استطاعت کے مطابق انہیں دیا جائے. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس اقتباس کی میں نے ذکر کیا بڑا خوبصورت ہے کہ ان کو دے کے اس میں ان کی خوراک کا بھی، کہ خود بھی کھاؤ اس میں سے، اللہ کی راہ میں بھی دو، کھلونا لا کے دوسروں کو بھی اس میں شریک کرو. تو یہ ساری چیزیں رشتہ داروں کو دو جو تمہارے غریب رشتہ دار. تو یہ بنیادی ضروریات ہر بندے کی اس کی اپنی حالات کے مطابق ہیں. اور اس میں خاص طور پہ ایک دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پہ فراخی عطا فرمائی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچوں کو ان گنت دیتے جاؤ. اس سے بھی ان کی عادتیں خراب ہونے کا اندیشہ، نہ صرف اندیشہ بلکہ بہت امکان ہے. میں نے دیکھا بعض جگہوں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب جماعت احمدیہ پہ فضل فرمایا، بہت سارے لوگ باہر کے ملک میں آ گئے، یہاں پہ آسودہ حالی تھی، کچھ ان کے عزیز و اقارب، کچھ بچے گھر والے پاکستان میں بھی رہے. تو یہاں سے کمانے کے بعد وہاں بھجوایا جائے تو ظاہر ہے اس کی مالیت بھی بڑھ جاتی ہے. تو وہاں پہ بعض اوقات بعض والدین نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی، اور اسلامی تعلیم کا جو بنیادی
جو غرض تھی یا جو بنیادی حکم ہے اس کو نظر انداز کیا، تو ایسے بچے پھر کئی قسم کی بے راہ رویوں کا شکار ہو گئے۔ اسی طرح یہ صرف یہ نہیں کہ باہر کے، بلکہ وہاں پہ بھی جو آسودہ حال ایسے لوگ جنہوں نے بچوں کو کھلے پیسے دیے، وہ کئی قسم کی برائیاں اس زمانے میں حضرت صاحب نے موجودہ حسان نے فرمایا کہ باہر کے جو منہ کھولے برائیاں جو ہیں وہ کھڑی ہیں، ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو بچوں کو بگاڑنے کی، جن کا غرض یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو بگاڑا جائے۔ تو اس لیے بچوں کو جیب خرچ ضرور دینا چاہیے، لیکن ان کی ایک تو اپنی مالی حیثیت کے مطابق، دوسرا ان کی ضروریات کے مطابق، اور ساتھ ساتھ ان پہ نظر بھی ہونی چاہیے۔ اور جو جس کا اقتباس کا میں نے ذکر، حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی خوبصورت بات کہ آپ نے کہی کہ حضرت صاحب نے تو ہمارے سارے معاملات حل کر دیے ہیں، اور خلفاء کا یہی ہے کہ خلفاء ہماری اسی طرح رہنمائی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب بھی حضرت صاحب ہمیں گاہے گاہے ان باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو جہاں پہ ہم مالی میدانوں میں خرچ کرنے کی تلقین کرتے ہیں، وہاں پہ ان کی بنیادی ضروریات پر بھی نظر رکھنے کا والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو مہیا کریں وہ چیزیں، جیسے آپ ذکر فرمایا کہ وگرنہ بچے میں ایک محرومی کا احساس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، وہ پھر خود ایسے ذرائع اختیار کرے گا کہ کسی طرح وہ اپنے ارد گرد دیکھے گا سب کے پاس ہے اور اس کو محرومی ہوگی، وہ پھر چھین کے کسی طرح چوری کر کے وہ پورا کرنا چاہے گا، تو دوسروں کا اٹھا کے یہ ساری چیزیں برائیاں پیدا کرتی ہیں۔ اور دوسرا پہلو جو ہے کہ اگر بے حساب ہوگا، ضرورت سے زائد ہوگا، تو پھر وہ انسان کو جو لاہ و لعب اور لغو اور عیاشی کے جو طریقے ہیں اس میں لے جاتا ہے۔ اور اس لیے مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے یہ کسی جگہ پڑھا کہ حضور کا یہ طریق تھا کہ بچوں کو جیب خرچ دینا، اور وہ گنا چنا ہوتا تھا، حالانکہ یہ نہیں تھی کہ حیثیت نہیں تھی کہ اس سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن وہ بچوں کے لیے اتنا وہ گنا چنا ہوتا تھا کہ ضروریات جو ہیں وہ کوئی باقی نہ رہ جائے، اور فضول خرچی کے لیے بھی کچھ باقی جو ہے وہ نہیں بچتا تھا۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ نے اس پہ کسی جگہ پہ اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جب شادی ہوئی تو بچوں کو جس طرح، چونکہ ایک تو حضرت صاحب کے بچے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف تھے، اور دین کی خدمت کے لیے حضرت صاحب کی خواہش یہ تھی کہ دین کے خدمت کے لیے، تو حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ جب میری شادی ہوئی تو جو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو جیب خرچ ملا کرتا تھا اس میں سے کچھ بچا کے تو بی بی نے کوئی غالباً سویٹ بنائی اور اس میں سے کچھ حضرت صاحب کو بھی بھجوایا، تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ سویٹ کے لیے تو میں نہیں، جو میٹھے کے لیے تو میں نہیں دیتا، وہ تو صرف بنیادی ضرورت کے لیے دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں سے بچا سکتے ہیں، تو اگلی دفعہ وہ کم کر دیا۔ تو حضرت صاحب نے یہ کہیں پہ ذکر کیا اس بات کا، تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ بڑا وہ گنا چنا اور بڑا پوری بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تھا، کہ اس سے بھی وہ نظر جو ہے وہ پرے نہیں ہوتی تھی کہ جی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں، کس حال میں ہے، اور یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ بے حساب جو ہے وہ دیا جائے کہ جس سے بچوں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا تعالیٰ نے اپنے جو وعدہ بھی تھا اس کے مطابق بے انتہا دیا تھا۔ جی بالکل، اگر حضور چاہتے تو جس طرح چاہتے تو ان کے بچے قرض، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اس پہ نظر رکھی، یہ درست بات ہے۔ بلا شبہ وہ سارے بچے شہزادے ہیں، بالکل درست، ان کے شہزادے ہونے میں اس دور میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تربیت کے پہلو کو کبھی کسی جگہ بھی جو ہے وہ انہوں نے وہ نہیں جانے دیا، بالکل، اور نمونے قائم کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور ہمیں وہاں سے دیکھنا اور سیکھنا چاہیے سب لوگوں کو۔ سب بچوں میں ایک شوق جو ہے وہ ہوتا ہے کہانیاں سننے کا، تو کس طرح کی کہانیاں بچوں کو سنانی چاہیے؟ یہ جو بچوں میں کہانیاں سننے کا شوق ہے، اس کو بڑا مثبت انداز میں لیا جا سکتا ہے، اور اس کے بہت سے فوائد ہو سکتے ہیں۔ حقیقت میں دیکھیں تو معاشرے میں جب بچوں کی تربیت سے نظر دور ہوتی ہے لوگوں کی، تو اس میں ایک عنصر یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا جاتا،
جتنا وقت گزارنے کا حق ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، ان کو اگر اگنور کیا جائے تو جس انداز میں پیار محبت سے آپ تربیت کر سکتے ہیں وہ پھر اس کا وقت نہیں ملتا۔ اور ہوتا یہی ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کے بچوں کو چھوڑ دیا اور ان کی تربیت نہ کی۔ اصل یہی ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ ایک آدھ بات ان کو کہہ کے تو اپنے کام میں مصروف ہو جائیں اور نظر انداز کرتے رہیں۔ ان کی تربیت کا انداز یہی ہے کہ جو جنریشن گیپ ہے وہ نہ پیدا ہونے دیا جائے، اور ان کی بھی سنی جائے اور اپنی اس انداز میں بیان کی جائے کہ وہ اس کو سننے کے لیے توجہ کریں۔ اور اس کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ وہ ایک تمثیلی رنگ ہی ہے کہ ان کے سامنے کہانیاں بیان کی جائیں، اور یہ کہانیاں بیان کرنا، مثبت انداز کی کہانیاں بیان کرنا، یہ منع بھی نہیں ہے شریعت میں۔ کیا یعنی اگر آپ دیکھیں کہ جب حابیل قابیل کا جو واقعہ ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو سکھایا انسان کو کہ کیسے اپنے بھائی کو دفن کرنا ہے، وہ ایک کہانی کے رنگ میں ہی تھا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ کوا آیا اور اس نے بتایا کہ کیسے اپنے بھائی کو دفنانا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو تمثیلی انداز میں بات کرنا ہے وہ تو شروع سے ہی وتیرہ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے شمار کہانیاں لوگوں کو سنایا کرتے تھے، بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی، اور تمثیلی رنگ میں بات کرتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو مشہور ہی یہ ہے کہ وہ بات ہی تمثیل کے رنگ میں کرتے تھے۔ جہاں تک بچوں کو کہانیاں سنانے کا تعلق ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی بے شمار کہانیاں مروی ہیں، بعض ان میں سے حکایات شیریں اور دوسرے انداز میں وہ کتابیں بھی مختلف چھوٹی چھوٹی شائع شدہ ہیں جماعت کی طرف سے، اور اس کے علاوہ بھی حضور کی سیرت کی کتابوں میں یعنی بے شمار وہ کہانیاں ہیں۔ ان سب میں اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہر کہانی کا کوئی مثبت پہلو ہے جو حضور وہاں پہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کوئی ایک سبق ہے جو سکھانا چاہتے ہیں۔ اور یہ ہمارے بزرگوں کا بھی طریق رہا ہے، بوستان سعدی دیکھ لیں، گلستان دیکھ لیں، اور اس قسم کی جو دیگر کتابیں ہیں ان میں بھی یہی طریقہ اپنایا گیا تھا۔ اور اس ضمن میں حضرت اماں جان کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بڑا مثبت رہا ہمیشہ، اور اپنے بچوں کو صرف نہیں بلکہ جو دیگر بچے حضرت اماں جان جن کی تربیت کرتی تھی ان کے لیے ہمیشہ اماں جان نے یہی طریقہ کار رکھا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی واقعات ہیں کہ وہ اماں جان کی گود میں بیٹھے ہیں، اور عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ ہیں وہ ان کو کہانی سنا رہی ہیں، یا حضرت اماں جان خود سنا رہی ہیں، یا حضور کی جو ملازمہ تھی سردار وہ حضور کو کہانی سنا رہی ہیں۔ حضرت مسیح موعود السلام بعض اوقات تشریف لاتے تو پوچھتے کیا ہو رہا ہے، تو بتاتے کہ یہ کہانی سنا رہے ہیں، تو حضور بھی بعض اوقات وہاں پہ بیٹھے۔ اور بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے جو چھوٹے ہوتے اپنی چھوٹی توتلی زبان میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑا زبردست قسم کا منظر پیش کرتے ہیں کہ بچے بیٹھے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس اور اپنی توتلی زبان میں طوطا مینیہ کی کہانیاں سنا رہے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیٹھے ہوئے وہاں پہ سن رہے ہیں ان چیزوں کو۔ ایک یہ منظر بھی تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے قومی کردار ہیں، جو اسلامی کردار ہیں، یا معاشرے کا جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اس معاشرے کے جو مثبت کردار ہیں آپ ان کو بیان کریں، بچوں کے سامنے روشناس کروائیں۔ مثلاً ایک مرتبہ محرم کا موقع تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیٹھے تھے، اور وہاں پہ آپ نے جو محرم کا واقعہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کربلا میں پیش آیا، بڑے درد انگیز رنگ میں وہ اپنے بچوں کے سامنے پیش کیا، تو وہ بچوں کی تربیت بھی ہوئی، ان کو اپنی تاریخ کا پتہ بھی چلا۔ تو جو کہانی سنانا ہے، قصہ سنانا ہے، اور اس قسم کی باتوں سے مختلف جو مثبت باتیں ہیں ان سے تربیت کرنا، اس سے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ اس کا ارشاد فرمایا، جب وہ عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ جو ہیں وہ سنا رہی تھیں وہاں پہ قصہ، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں قصوں سے بھی، کہانیوں سے بھی بچوں کی اچھے رنگ میں تربیت کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک چیز کو پھر حضور نے بعض اوقات یہ بھی بتایا کہ اگر بچے صرف کہانیاں ہی سننے لگ جائیں اور ان کی توجہ صرف کہانی سننے کی طرف ہو اور اس سے نتیجہ اخذ کرنے کی طرف نہ ہو، وقت ضائع کرنے کی طرف ہو، تو اس بات کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو بیلنس رکھا ہے ہمیشہ کہ نہ بندہ افراد کی طرف نکل جائے نہ تفرید کی طرف، بلکہ کوشش یہ ہو کہ بچہ جو ہے کہانیوں سے وہ مثبت معنی اخذ کرے جو اس میں نتائج کہانیوں کے اندر ہوتے ہیں، اس سے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے تربیت ہوگی،
اور اس تربیت کے نتیجے میں اس کی شخصیت میں نکھار آئے گا اور وہ بہترین زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے گا مستقبل میں۔ اور ڈاکٹر صاحب بڑی عمدہ آپ نے مثال کا ذکر کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ ایک سچی بات ہے، ایک واقعہ ہے، اور اس کو ایک کہانی کے رنگ میں، ایک اس قصے کے رنگ میں حضور نے بیان فرمایا کہ جس سے بچے کو وہ سن بھی لے وہ تاریخی بات، جو تاریخ کو اس طرح یاد رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن ایک کہانی کی شکل میں اس کو وہ سن کے اس سے جو تربیت کے کام ہے وہ بھی ہو جائے، جو تعلیم کا کام ہے وہ بھی ہو جائے۔ تو اس لیے کہانیاں ایسی اختیار کرنی چاہیے اور کر سکتا ہے انسان کہ جو سچائی پر مبنی ہو۔ ہمارے ہاں عام طور پر کہانیوں کا یہ تصور ہے، اور لوگ عام طور پر بچوں کو جو ہے کوئی عجیب و غریب دیو مالائی قصے اور جنوں اور بھوتوں کی اور پریوں کی کہانیاں، جس سے بچہ ویسے ہی ڈر جائے، جس سے بچہ جو ہے ڈر جائے اور حقیقت سے پرے خیالات بچپن میں ہی اس کے ذہن میں جو ہے وہ جنم لے لے۔ اس لیے وہ ہر چیز کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ وہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ جس کو آپ جس بچے کو آپ بچپن میں یہ سنا رہے ہیں کہ وہاں پر جن آ گیا، پھر اس نے یہ کیا، اور جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے وہ باہر جانے سے روکنا ہو شام کو، تو آپ اس کو کہیں کہ جن بابا ہے جی باہر، اور پھر آپ جو ہے بعد میں یہ توقع رکھیں کہ وہ بچہ بڑا بہادر ہو، قومی کاموں میں جائے، کردار مسخ ہو جاتا ہے بچے کا۔ تو اس کے بالکل برعکس اگر دیکھیں تو اچھے خاندانوں میں جو نانیاں دادیاں یا مائیں تھیں، وہ قرآن کریم میں بیان جو انبیاء کے واقعات ہیں ان کو کہانیوں کی صورت میں سناتی رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے اپنے گھر میں بھی دیکھا، میری والدہ نے یہ، میں نے بچپن میں ہم لوگوں نے یہ واقعات اپنی والدہ سے قرآنی انبیاء کے واقعات سنے۔ تو اس طرح یہ ایک وہی بات جو حضرت مسیح علیہ السلام کی جو ذکر کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ، دراصل وہی سچی واقعات کو اگر کہانی کی صورت میں سنائیں گے تو وہ پھر آخر تک وہ نقش ہو جاتے ہیں ذہن میں وہ باتیں۔ جی بالکل، بچپن کی وہ باتیں ہیں اور ان کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ضمن میں صاحب کی بات ہے کہ حضور نے فرمایا بچوں کو ڈراؤنی کہانیاں نہیں سنانی چاہیے، اس سے ان میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے اور ایسے انسان بڑے ہو کر بہادری کے کام نہیں کر سکتے۔ اگر بچے میں بزدلی پیدا ہو جائے تو اسے بہادری کی کہانیاں سنانی چاہیے اور بہادر لڑکوں کے ساتھ کھلانا چاہیے۔ تو صحبت کا، ان قصوں کا، ان باتوں کا بچپن کی وہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، صرف دل بہلانے کا یا وقت گزارنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو والدین جو کام کریں بچوں کے سامنے، جو بات کریں، اس کے لیے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے پر، اس کی تربیت پر، اس کے اخلاق پر، اس کی روحانیت پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے گہری سوچ کے ساتھ، اور جو اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کے تقوی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر وقت جو ہے وہ بات کرنی چاہیے انسان کو، اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔